أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com. ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے اس سلسلے میں محنت اور کوشش کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ پر بہت بڑا کرم ہے. ساتھیو، اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو اس نعمت سے دور ہے. جو اس نعمت کو نہیں پایا اور کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو اسے سکون عطا کرے، جو اسے اطمینان دے، جو اسے آرام اور راحت دے، وہی شخص اس نعمت کی قدر کو جانتا ہے. ہم اور آپ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور بغیر کسی محنت اور کوشش کے ہمیں اور آپ کو اسلام مل گیا، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں جانتے.
اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور راستہ، کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دنیا میں تو جانے دیجئے، آخرت میں وہ خسارہ اور پانے والے اور گھاٹا پانے والے لوگوں میں ہوگا. اسلام کی اہمیت ساتھیوں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اس نے اسلام کی آواز نہیں سنی، اسلام کی دعوت اس تک نہیں پہنچی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کے لیے لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا اور ایسے شخص کو بلائے گا اور اسلام کے بارے میں اس سے سوال کرے گا، تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، میں تو ایسی جگہ پر تھا جہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قیامت کے دن اس کے اوپر پیش کرے گا، لیکن اس حال میں نہیں، اس شکل میں نہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، نہیں، کسی اور شکل میں، تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے. اگر وہاں آزمائش میں کامیاب ہوا تو جنت میں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں تیرے سامنے موجود ہوں، تو میری بات نہیں مان رہا ہے، تو دنیا میں میری بات تو کیسے مانتا. تو اسلام کی یہ اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں کسی شخص کو اسلام کی دعوت نہیں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا امتحان لے گا. معنی یہ ہے کہ بغیر اسلام کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے ساتھیوں، اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اور آپ اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس نعمت کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اور ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اس کا ایک بڑا اہم مقصد یہ بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اپنے لیے نہیں بنایا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے تو فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں. اور جہاں تک کھانے اور پینے کا معاملہ ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کو کھلا اور پلا لے رہا ہے، بلکہ گستاخی معاف ایک رنڈی بھی اپنے آپ کو کھلا اور پلا لے رہی ہے. تو اگر آپ کی پیدائش اللہ نے آپ کو اپنے لیے نہیں، کس لیے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کی ہدایت طرف بلائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ اسلام کی دعوت جتنا اسے معلوم ہے وہ آگے تک بڑھائے، وہ آگے تک پہنچائے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑے اجر اور ثواب سے بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے. سب سے بہترین کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس نے آپ کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، تو وہ کون سا کام ہے؟ ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے.
آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کی کتنی قیمت ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ سوچیں آپ لاکھ 2 لاکھ کے آدمی نہیں ہیں، کروڑ 2 کروڑ ملین 2 ملین کے آدمی نہیں ہیں، آپ کی قیمت بہت ہے۔ ابھی کل ایک کشمیری ڈاکٹر صاحب ابھی پرسوں پچھلے ہفتے چھٹی سے واپس آئے تو کل عشاء کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو بیان کرنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، صرف یہ دیکھیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ اگر اپنی قدر نہ کریں تو آپ کی بھول ہے۔ آپ کی پھر مثال وہی ہے کہ ایک فقیر سا ہے، غریب سا آدمی ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کٹیا میں سب سے قیمتی ہیرا دنیا کا رکھا ہوا ہے، جس کی قیمت کو نہیں جانتا، اور اس سے بے اعتنائی برت کر کے ایک پھٹی پرانی گدڑی کے اندر لپٹا ہوا وہ سویا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، آج میں اس بار میں گیا تو دیکھا تو بالکل ماشاءاللہ ان کی شکل ہی بدلی ہوئی ہے، نہ پہلے جیسا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ پہلے جیسے ان کی شکل و صورت ہے، عجیب۔ تو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ اس بار تو آپ کے چہرے پر بڑی رونق اور بڑی روشنی ہے، بڑا نور ہے۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کہا کہ ہمارا فلاں پڑوسی اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے دل کا یا کوئی ایسی جگہ بتائی جسم کا کہ ایک عضو خراب ہو گیا تھا، ایک حصہ خراب تھا، جس کو بنانے کے لیے اس نے 18 لاکھ روپے بامبے میں خرچ کیے۔ کتنا؟ 18 لاکھ روپے بامبے میں خرچ کیے۔ تو کہا کہ اسی وقت ہم نے سوچا کہ یار اگر میرا دل بگڑ جائے، اس پر مجھے 18 لاکھ لگانے ہیں تو میرا دل کی کتنی قیمت ہوگی۔ پھر اگر اسی کے ساتھ ساتھ میرا گردہ خراب ہو جائے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں 10 لاکھ 12 لاکھ کتنے دینے پڑیں گے۔ ہمارا پتا بگڑ جائے، اس طریقے سے اپنے جسم کا حساب لگانے لگا۔ کہا تب تو ہم صرف لاکھوں اور کروڑوں کے نہیں، ہم تو اربہ ارب کے مالک ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کہا اسی چیز نے ان کے اوپر اثر کیا اور وہ دین کے راستے پر آ گئے۔ تو ساتھیو آپ معمولی چیز نہیں ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ سے اگر کوئی کہے تمہیں 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اپنی انگلی کاٹنے تو آپ تیار ہو جائیں گے؟ جی تیار ہو گیا؟ تو سوچیں ایک انگلی آپ کی 1 لاکھ سے مہنگی ہے تو آپ پورے کتنے مہنگے ہوں گے آپ؟ لیکن یہ چیزیں جس نے آپ کو دی ہیں اس سے پسند کیا ہے، اسے محبوب کیا چیز ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر بات کہنے والا اور کون ہوگا؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی رضا کے کام کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام جو ہیں ان کی طرف۔ تو ساتھیو ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ وہ جو خیر جانتا ہے، جتنا جانتا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ جتنا تمہیں معلوم ہے، لا علمی میں نہیں، جہالت میں نہیں، بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک آیت ہی تم کو معلوم ہے وہ تم پہنچاؤ۔ تو ہر شخص کے اوپر ساتھیو دین کا کام، دعوت کا کام کرنا واجب ہے، لیکن شریعت نے اور اسلام نے ساتھیو اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں، اس کا کچھ طریقہ بیان کیا ہے، اس کا کچھ وسیلہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یا غلط استعمال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا کام بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے، بہت سے لوگ کامیاب ہونے کے بجائے کیا ہے؟ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں دیکھیے اس میں بنیادی چیز
آج میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک داعی ہے اللہ کی طرف، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے کہ اس کے پاس موجود ہوں کہ وہ دعوت کا کام کرے. اس لیے نہیں کہ آپ کہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے میں کیا کروں، نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ اصل مقصد ہے. ورنہ یہ کہہ کر کے کسی کو فرصت نہیں ملے گی کہ ہاں بھائی میں تو کچھ جانتا نہیں تھا، میرے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر بڑی کمی ہے، میں کیسے کوئی کام کر سکتا ہوں، کسی کون سا منہ لے کر کسی کو بتاؤں. جانتے ہیں علماء نے لکھا ہے، مجھے یاد رہے امام نووی رحمہ اللہ نے، دعوت کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 2 آدمی 3 آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، تو کہا دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ساتھی کو منع کرے. ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ساتھی کو منع کرے. اگر منع نہیں کرتا ہے تو 2 گناہ اس کے اوپر ہے، اگر منع کرتا ہے تو اس میں 1 گناہ ہوگا. 2 گناہ کون کون سے ہیں بتائیے جی؟ ایک گناہ کرنے کا اور ایک دوسرے کو گناہ کرتے دیکھ رہا اسے نہ روکنے کا، ہے نا؟ ایک تو خود جو گناہ کر رہا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اور ایک گناہ کرتے اپنے بھائی کو دیکھ رہا اسے، اس لیے کہ جیسے گناہ سے رکنا واجب ہے ایسے گناہ سے روکنا بھی واجب ہے. جس طرح شریعت کے مخالف کسی کام سے ہمیں اور آپ کو رکنا واجب ہے، جیسے شریعت کا کام کوئی کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، ویسے شریعت کا کام کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر 2 آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تو دونوں گنہگار ہیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی مجھے تو معلوم نہیں ہے، اس کہہ کر کے یا ہم گنہگار ہمارے اندر کمی نہیں ہے یہ کہہ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرصت نہیں ملے گی. بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کے یہاں 2 دکانیں ہیں قریب میں، ایک دکان والا سامان اچھا دیتا ہے اور مہنگا دیتا ہے تھوڑی سی دور ہے، اور ایک دکان والا سامان گھٹیا دیتا ہے اور سستا دیتا ہے جو قریب ہے، تو کس کے یہاں سامان لیں گے آپ جی؟ ہمارے پیسہ بھی دے رہے ہیں اور دور جا بھی رہے ہیں، دونوں نقصان کر رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں؟ لیکن کس لیے؟ اچھا تو یہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، اور آخرت کے لیے؟ دنیا کئی دن رہے گی آپ کے ساتھ جی؟ کتنے دن رہے گی دنیا آپ کے ساتھ؟ کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی اس کا کسی کا اعتماد ہے کسی چیز پر؟ کسی چیز پر نہیں ہے. لاکھ انسان جمع کرتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. آپ کے سامنے بڑی مثالیں ہیں، کروڑ کی ملکیت ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، دوسروں کے لیے جمع کر کے جا رہا ہے. اسی لیے والباقیات الصالحات، نیک باقی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پر امید ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کہیں میرے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی، نہیں. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہاں یہ چیز واجب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کام کیسے ہم کریں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا وہ چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر، ایک داعی کے اندر ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور عمل. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ پہلی چیز ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. عمل صالح ہے کیا چیز؟ جو شریعت کے مطابق وہی عمل صالح ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذرا آپ غور کریں، بلکہ 2-3 آیات کے اوپر میں غور کرنے لگا تو اتنی اہم آیتیں وہ ہیں کہ کاش کے لوگ اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ جی ہاں ہاں پڑھیے۔ ہاں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو۔ کیا کھڑے ہو؟ نہیں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ تہجد پڑھیں۔ یہ دیکھیے دعوت، ابھی دعوت کا حکم نہیں ہوا ہے کہ آپ دعوت دیں لوگوں کو۔ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، پوری رات آپ قیام کیجئے مگر تھوڑا سا سوئیے بھی۔ نصفہ، چلیے ٹھیک ہے پوری رات نہیں تو کم سے کم آدھی رات، اور اگر چاہیے تو اس میں تھوڑا سا کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ کر دیئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور رات کی نماز میں آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر کے، جیسے ہمارے یہاں تراویح پڑھائی جاتی ویسے نہیں۔ یہ بھی تو رات ہی کی نماز ہے، نہیں نماز کی نماز، یہ قرآن کے ساتھ کھیل اور مذاق ہے، وہ قرآن نہیں۔ واللہ یہ لوگ تو گنہگار ہو گئے، ایسا قرآن پڑھنے والا جسے ہمارے یہاں پڑھتے اور سننے والے دونوں کے دونوں گنہگار ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کی تربیت ہو، تاکہ آپ کا تزکیہ ہو، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کے ذمہ ایک بڑا کام سونپا جا رہا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کام آپ کو سونپنے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ دعوت کا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، داعی حق کے لیے، داعی دعوت کا کام کرنے والے کے لیے تزکیہ بڑا ضروری ہے۔ اور تزکیہ کیسے ہوگا؟ کثرت سے نوافل پڑھ کر کے، کثرت سے نفلی روزے رکھ کر کے، کثرت سے نفلی صدقات کر کر کے۔ اس میں بہت سے لوگ فیل رہا کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعوت کا ایک وقت رہتا ہے بس جذبات کا، اس کے بعد مات پڑتی جاتی ہے، اس میں پائیداری نہیں رہتی۔ ذرا غور کریں، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نا، اور آپ ہی کے ذریعے ہم کو بھی حکم ہے۔ اس کے بعد والی سورت کون ہے؟ سورہ قیامہ ہے، مدثر ہے، پھر قیامہ ہے۔ اس کے بعد والی سورت کون سی ہے؟ سورہ الدہر ہے۔ اس کا دوسرا رکوع کہاں سے شروع ہوتا؟ جی پڑھیے حافظ صاحب۔ دوسرا رکوع بیچ میں تو مشکل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا، یہی سے ہے نا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ذرا غور کریں آپ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ گا گا کر کے پڑھیے بس، صرف سنیے، کس لیے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے پڑھنے کا، اس پر جم جائیے، آپ بار بار پڑھتے رہیے، کثرت سے تلاوت کرتے رہیے۔ ساتھیوں، ایک نقطہ یہاں آپ لوگوں سے بیان کر دوں، کسی بھی مسلمان کے لیے داعی کو تو چھوڑ دیجئے، داعی کو چھوڑ دیجئے، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مہینہ اور 40 دن اس کے اوپر گزر جائیں اور ایک قرآن نہ ختم کرے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، برا نہ مانیں گے آپ،
صرف داعی کو تو اور چاہیے پڑھنا. کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 1 مہینہ 40 دن اس کے اوپر گزر جائے اور وہ قرآن ختم نہ کرے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی دلیل بتا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی بتا سکتا؟ اس لیے ساتھیوں قرآن کو سمجھ کر کے تدبر سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. کم سے کم روزانہ 1 پارہ تو پڑھنا چاہیے. روزانہ 1 پارہ. اور میں ایک طریقہ بتلاؤں، اگر آپ لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں تو 20 سے 30 دن میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے. بڑی آسانی سے ختم ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم لوگ کچھ قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، تلاوت کر بھی لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رمضان آیا تو کہیں گے مولوی صاحب مصحف مسجد سے لے جا سکتا ہوں پڑھنے کے لیے. یہی حالت ہے نا ہماری اور آپ کی. میں ابھی ایک سے نہیں پوچھتا کہ ہاں پورے رمضان کے بعد کتنا قرآن ختم کرتے ہیں، ورنہ شاید میں بھی فیل نظر ہوں. آپ لوگ تو شاید ہے نا اچھے نکلے ہم سے. ساتھیوں میں اپنی آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں. آپ صرف کوئی وقت نہ لیجیے. آپ کی مسجد میں ابھی عصر کی اذان ہوئی نا، عصر کی اذان اور اقامت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 20 منٹ کا ہے. عشاء میں کتنا فاصلہ ہے؟ 20 منٹ کا ہے. ظہر میں کتنا فاصلہ ہے؟ 20 منٹ کا ہے. فجر میں کتنا فاصلہ ہے؟ 30 منٹ کا ہے. کتنا وقت ہو گیا پورا؟ جی 2.5 گھنٹے ہو گئے. 1.5 گھنٹے ہو گئے. ساتھیوں ایک قرآن 1 پارہ پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے ہیں. یہ وہ آدمی جو بالکل ٹھہر کر کے پڑھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح نہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح 18 منٹ 20 منٹ 22 منٹ میں قرآن ختم ہو جائے. 1 پارہ پڑھ لے گا آدمی. کچھ نہیں، آپ اذان ہو، اذان سے تھوڑا سا پہلے تیار ہونے کی کوشش کیجئے. اذان ہو جائے فوراً تیاری کیجئے. جا کر کے جن نمازوں سے پہلے سنت ہے وہ سنت پڑھیے، جن سے پہلے سنت نہیں وہ 2 رکعت آپ پڑھیے. اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے. اگر 4 وقت میں، مغرب وقت ہم نے چھوڑ دیا ہے، 4 وقت میں اگر آپ 1.5 پارہ نہ پڑھ لیں تو کہیے گا. آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیجیے. لیکن ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ارے ابھی تو 20 منٹ ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے کہ نہیں، ابھی تو. ساتھیوں اس پر ہمیں اور آپ کو مجبور کرنے کو آخر کیوں ہمارا جی مسجد میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ وجہ کیا؟ ہم اپنے صحیح العقیدہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پکے مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جھوٹے ہیں ہم، دھوکے میں ہیں ہم. شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے ہم کو. اس لیے کہ اگر ہمیں حقیقت میں کلمہ طیبہ سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول کی کتاب سے محبت ہوتی تو ہمیں مسجد سے بھی محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کریں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ شوہر جن چیزوں سے، جن کھانے سے، حتیٰ کہ جس کپڑے کے رنگ سے محبت کرتا ہے، بیوی وہ کپڑا پسند کرتی ہے کہ نہیں پسند کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوست ہے، اس کا دوست جو پسند کرے گا وہ پسند کرتا ہے نہیں پسند کرتا ہے. بلکہ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. مثل مشہور ہے، دوست کا دوست کیا ہے؟ دوست ہے نا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے محبوب جگہ کون سی ہے ساتھیوں؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے نا. تو اس کا مطلب کہ اگر ہمیں محبت ہوتی اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، تو ہم وقت تلاش کرتے رہتے کتنا جلدی موقع ملے کہ ہم مسجد جائیں. ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا دل نہیں کہتا ہے. کیوں ساتھیو؟ اس پر مجبور کریں آپ اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ دیکھیے، تزکیہ وغیرہ کا معنی نہیں کہ اللہ آسمان سے کوئی چیز نازل کرے گا. اپنے نفس کو ان کاموں پر مجبور کرنا ہوگا، تبھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی ہمارے اندر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں، اسی پر اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. یہ موضوع لمبا نہ ہو جائے، میں اس لیے یہی ایک حدیث بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، موضوع لمبا نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ پھر دوسرے موضوع طرف ہم چلے جائیں گے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور تمام کتب حدیث میں تقریباً 3 صحابہ کا نام مجھے ابھی یاد ہے ساتھیوں، اور دوسرے صحابہ سے وہ تو نہیں کہہ سکتا. حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ذر کی، حضرت ابو دردہ کی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو دردہ کی روایت مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ذر کی روایت مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ہے. یہ تینوں بیان کرتے ہیں، اور تینوں بیان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، ہمیں یہ وصیت کی ہے، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن فی سفر ولا حضر. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے خلیل نے، میرے پیارے نے مجھے 3 چیز کی وصیت کی ہے جن کو نہ تو میں سفر میں چھوڑوں گا نہ حضر میں چھوڑوں گا. اور ساتھیوں تینوں چیز واجبات میں سے نہیں، فرائض میں سے نہیں ہے. تینوں چیزیں فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں. ذرا غور کریں اس نقطے کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو دردہ نے کیا بیان فرمایا؟ میرے خلیل نے، میرے پیارے نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے جن کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ سفر میں چھوڑوں گا نہ حضر میں چھوڑوں گا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرائض میں سے کوئی نہیں ہے، واجبات میں کوئی نہیں ہے. جی ہاں، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا. جی اور ساتھی دیجیے. جی ہاں بتائیں. 1 مہینے میں 3 دن. ہاں، 1 مہینے میں کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھو. یہ واجب ہے؟ جی نہیں. کس لیے پھر کہا ہے آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صیام 3 ایام فی کل شہر تذہب وحر الصدر. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا دل کی گرمی کو، دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے. آخر یہی تزکیہ ہے کہ نہیں؟ اسی سے ہمارا دل نرم ہوگا کہ نہیں نرم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھنا. حالانکہ وتر واجب، صحیح مسئلہ مطابق واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سب سے تاکیدی سنت ہے. اتنا تاکید ہے کہ علماء احناف نے اسے واجب کہا ہے. اتنی تاکیدی سنت ہے، لیکن حق کیا ہے کہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. دوسری چیز ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. اور تیسری چیز، جی آخر تیسری چیز کیا ہے بتائیے؟ 2 رکعات چاشت کی نہ چھوڑنا. رکعتئی الضحیٰ، 2 رکعت چاشت کی. چاشت کون سا وقت ہوتا ہے؟ 9-10 بجے. اس کا وقت ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ہونے سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے بند کر دیا جائے. اس درمیان میں ساتھیوں بھلا بتائیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں وقت نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے؟ جی واللہ کہے جتنے مشغول ہوں اگر ہم چاہ لیں تو ہمیں وقت مل سکتا ہے. اور اگر جس کو وقت نہ ملے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو اجر دے گا. فرق یہ ہے کہ ہمیں پکی نیت کرنی چاہیے، مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ تو ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض سے ہٹ کر کے 3 چیزوں کو وصیت کی. اس طریقے سے آپ صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کیا بیان فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو. ساتھیوں صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے صبح اور شام کے اذکار کا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کو تہجد پڑھا کرو. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پہلی چیز جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے
ایمان اور عمل صالح ہے. اس پر انسان اپنی عادت ڈالے, اس پر پریکٹس کرے, اس کی کوشش کرے. اس کے بعد داعیان حق کے لیے ساتھیوں 5 چیزیں, یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. آپ اسے داعی کے لیے توشہ کہہ لیجئے, داعی کا سامان سفر کہہ لیجئے, جو کچھ بھی کر لیجئے, بڑی چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے وہ اس میں؟ علم. پہلی چیز کیا ہے؟ علم. کس چیز کا علم؟ اس لیے کہ بغیر علم کے کوئی کسی کو صحیح دعوت نہیں دے سکتا ہے. بغیر علم کے دعوت دینے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. کس چیز کا علم؟ یہ بھی ضرورت ہے سننے کی. دعوت کا علم, دعوت کیسے دی جائے اس کا علم ہے, دعوت کس کو دی جائے اس کا علم ہے, اور کس چیز کی دعوت دی جائے اس کا علم. دیکھیے علم کہا نا ہم نے, وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں, 4 چیزیں ہیں. دعوت کا علم ہے. دعوت کے علم سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ کہ دعوت کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ دعوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کسی مولوی کی تقریر سے, کسی جذبے میں آ کر کے بھی جوانی کا خون ہے, یہ ہے وہ ہے, نئے سیدھے راستے پر آئے, دعوت کا کام کرنا شروع کیا, ہفتے 10 دن 15 دن مہینہ سال بھر, اس کے بعد ٹاٹا فش ٹھنڈے ہو گئے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے دعوت کی اہمیت جو صحیح ہونی چاہیے اس کا علم اس شخص کے پاس نہیں ہے. کیا وہ بھول گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے دنوں تک دعوت دی ہے ساتھیوں؟ جی 950 سال تک. ذرا سوچیں آپ, معمولی چیز ہے کہ ہم نے 9 سال دعوت دی, ہم نے 100 سال تو چھوڑ دیے, 10 سال دعوت دی, ہم نے دعوت کا کام کیا. تو دعوت کی اہمیت کیا ہے, دعوت کا فائدہ کیا ہے, دعوت کی اہمیت کیا ہے, دعوت کا فائدہ کیا, اس کا بھی علم بہت ضروری ہے. میرے اور آپ, دعوت ہمارے اوپر واجب ہے. دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا شیوا اور عمل رہا ہے. جو سب سے بہتر بندے تھے وہ ان کا عمل رہا ہے. آج ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کی تقلید کرتے ہی نہیں کرتے. کوئی بال کاٹنے میں کسی کی تقلید کرتا ہے, کسی کھلاڑی کی, کوئی اپنے پینٹ شرٹ, ہے کہ نہیں؟ عجیب ہے. آج دیکھیں گے شرٹ ہے یا کوئی ہے, مختلف کلر اس کے اندر لگے رہیں گے, یہاں سے الگ ہے اور یہاں سے الگ ہے, یہاں الگ کلر ہے, یہاں الگ کلر ہے. یہ کیا تقلید کی بنیاد پر ہے نہیں؟ آج سے 10 سال پہلے لوگ ہنستے اور بیوقوف بناتے نہیں بناتے اس کو, لیکن آج کسی کھلاڑی کو دیکھ لیا, اس لیے ہمارے لیے وہی آئیڈیل بنا ہوا ہے. پکچر میں کسی کام کرنے والے, گانے والے, ناچنے والے کو دیکھ لیا, جس کا نہ کوئی اخلاق ہے, نہ کوئی دین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہ اس کا اخلاق ہے, نہ اس کا کوئی دین ہے. اس کو دیکھ لیا, اس کی تقلید میں ہم چلے گئے. کیوں؟ حالانکہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. تو دعوت انبیاء کا کام ہے. دعوت کی اہمیت یہ ہے ساتھیوں کہ دعوت ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اور دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے ہدایت کے راستے پر آ گیا تو آپ کے لیے مرسیڈیز گاڑی سے بہتر ہے, BMW سے آپ کے لیے بہتر ہے. ایک آدمی بھی آ گیا. تو یہ بھی ہے کہ ہمیں دعوت کا علم ہے. دعوت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا علم ہونا چاہیے. دوسری چیز, ہم کس چیز کی دعوت دیں اس کا علم ہونا چاہیے. ہمیں کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ ظاہر بات سے پہلے کس کی دعوت دینی ہے ساتھیوں؟ جی توحید کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ابھی کل بڑے افسوس ہوتا ہے, کل ایک صاحب بتانے لگے, ایک مدرسے میں جو دعوت کا کام کرتا ہے اور بیڑا اٹھایا, 8 سال تک پڑھا, ان کے سامنے کوئی کسی بات ہوئی, کہا بھائی ہم تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ یہ کام نہ کرو, ہم کہتے ہیں نماز پڑھو بس. ہم نہیں کہتے کہ یہ کام نہ کرو, یعنی کسی چیز سے ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں. نہیں, نماز بڑی اہم ہے, لیکن بنیادی حیثیت دعوت پہ کس چیز کی ہے ساتھیوں؟ جی توحید کی ہے. اور توحید کہتے کس کو ہیں؟ ہمیں کون بھائی ہے جو توحید کی صحیح تعریف کر کے مجھے بتائیں؟ جی کوئی بھائی کریں گے توحید کی تعریف؟
معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے بس نہیں، یہ تو توحید عبادت آپ نے بیان کی. ہم توحید کریں، توحید کس کو کہتی ہے؟ یہ تو آپ قسم بتا رہے ہیں، تعریف بتائیے. تعریف جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. وحدانیت کس چیز میں بھائی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. وحدانیت کا اقرار آپ نے کہا، توحید کا معنی بیان کیا آپ نے، لفظ توحید کا. لیکن توحید کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتائے. عبادت میں اسماء و صفات ماشاء اللہ. اور کیا بولتے ہیں ربوبیہ میں، رب ہونے میں، ہر چیز میں جو ہے صرف اللہ کی، اس تمام چیزوں میں اللہ. جی ہاں، بہت حد تک بنایا ہے ساتھیوں. یہ چیز ہے سمجھنے جاننے کی. توحید کے اندر 4 چیزیں ہیں. دیکھیے، اللہ کے اپنی زبان میں سمجھیے. عربی میں شاید کم سمجھ میں آئے لوگوں کو، میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنی زبان میں سمجھاؤں لوگوں کو. توحید اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے حقوق میں اسے اکیلے مانا جائے، یہی توحید ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنے کا نام یہی شرک ہے. آری بات سنیں گے؟ اللہ کی ذات میں یعنی وہ کیا ہے؟ اکیلے ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نا. اور اللہ کی صفات میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہو، کسی اور کی نہیں ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ہے نا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے کام میں. اللہ کا کام کیا ہے ساتھیوں؟ جی اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کو یہی ربوبیت تو ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں توحید کو سمجھیے. ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا رب ہے. مارتا وہ ہے، جلاتا وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، پانی وہ برساتا ہے، بگڑی وہ بناتا ہے، بنی ہوئی کو وہ بگاڑ دیتا ہے. سارا کام کس کا ہے؟ الا لہ الخلق. جی اس کے بعد والامر. پیدا اسی نے کیا ہے اس دنیا کو. اس دنیا پر حکم کس کا چلے گا؟ اسی کے چلے گا. ان الحکم الا للہ. تو الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے اور حکم کس کا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام جہان کا رب ہے. اسی نے پیدا کیا ہے. اور تعجب اس پر آپ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد آپ اس کی ربوبیت یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں زندہ رہنے اور آخرت حاصل کرنے کا طریقہ ہی بتایا ہے اس نے. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسے دودھ پینا کوئی سکھاتا ہے؟ جی اسے کوئی بتاتا ہے ماں کی چھاتی کی طرح؟ لیکن وہ جانتا ہی نہیں جانتا ہے. کس نے پیدا بتایا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے کام میں، اللہ کے کام میں اور اللہ کے حقوق میں. حقوق کون ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جی عبادت. عبادت کتنی قسم کی ہوتی ہے ساتھیوں؟ جی دعوت کے پہلے ضروری ہے. ہاں جی جی ہاں دعوت. ماشاء اللہ. جی ہاں قولی عبادت، فعلی عبادت، قلبی عبادت. جی ہاں مالی عبادت. ماشاء اللہ. یہ 4 ہیں عبادتیں. کون ہیں؟ دل کی عبادت. دل کی عبادت کیا ہے؟ جی محبت ہے. جی اور خوف ہے، اور توکل اور ہے، رجا ہے، امید ہے، خوف وہی ڈر ہے نا. یہ ساری کس کی عبادتیں ہیں؟ دلی عبادتیں. زبان کی عبادت کیا ہے؟ قولی ذکر اذکار ہے. یا اور قرآن تلاوت ہے. ذکر اذکار میں آ گیا قرآن تلاوت. اور بھائی دعا کرنا دل کی بات نہیں ہے. دعا کرنا سب سے بڑی زبان کی عبادت ہے کہ نہیں؟ استغاثہ کرنا، فریاد مانگنا، بگڑی بنوانا کسی سے، کیا ہے یہ؟ زبان کی بات ہے. استعانہ کیا ہے؟ یہ زبان کی عبادت ہے نا. مالی عبادت کیا ہے؟ اور اللہ نے نظر و نیاز نہیں ہے، اس کو بھول گئے، سارا دوسرے کو کر رہے ہیں آپ. ہے کہ نہیں ہے؟ نظر و نیاز کیا ہے؟ یہ مال کی عبادت ہے.
اسے نظر ماننا کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور بدنی عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزیں ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کی دعوت دی جائے یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز کس کا علم ہونا چاہیے؟ کس کو دعوت دی جائے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ایک جاہل کے دعوت کا طریقہ اور ایک عالم کے فرق ہو کہ نہیں فرق ہو؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، دونوں کے دعوت کا، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، ایک ضدی قسم کا آدمی ایک سیدھا سادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. ساتھیوں یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کی طرف آپ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ میرا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، اس کی طرف میں علم کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں. مجھے دعوت کا بھی علم ہے، بصیرہ فی الدعوہ بھی ہے، بصیرہ فی کیفیت الدعوہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس کو دعوت دی جائے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور کریں، حضرت معاذ، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن طرف بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ہے کہ نہیں؟ تم ایسی قوم طرف جا رہے ہو جو اہل. یہ آپ نے کیوں بیان فرمایا تھا؟ تاکہ معاذ بن جبل اس کے لیے تیار رہیں کہ اہل کتاب کی طرف سے کیا کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر، کیا کیا اعتراضات. اور یہ نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی ہوتا ہے جو آپ جو کچھ کہیے وہ مان لیتا ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے وہ اعتراض گڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ بھی ہونا ہے کس کو ہم دعوت دیں، کیسے دعوت دیں اس کو. اور اسی طریقے سے جس طرح دعوت دیں اس کا علم ہونا چاہیے. کیسی دعوت دی جائے، دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. دعوت دینے کا طریقہ یہ بھی ساتھیوں آپ لوگ اگر اس طرف توجہ دیتے ہیں تو باقاعدہ یہاں قریب میں مشائخ ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائی مثال کے طور پر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. آپ اللہ کی طرف بلائیے کیسے؟ حکمت سے. حکمت کا معنی کیا ہے؟ کون سی بات کہی جائے اور کس وقت کہی جائے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہر بات ہر جگہ مناسب ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کون سی بات کہی جائے اور کس وقت کہی جائے، یہ ہے حکمت. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں نصیحت کر کے. اللہ کے بندے آپ نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، نماز جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ کا خوف کریں، یہ موضع حسنہ ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ شرک ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اللہ کا خوف کریں، ڈریں. یہ ہے موضع حسنہ. وجادلھم باللتی ہی احسن. لیکن بسا اوقات آپ اللہ کا خوف دے تو آپ سے وہ لڑ پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ جو باطل راستے پر ہوتے ہیں ساتھیوں، یہ ہماری بڑی کمی ہے. ہم ہمیشہ اس کا، بلکہ ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک غلط مذہب پر ہے، وہ اپنے پاس دلائل کا انبار رکھتا ہے، لیکن ہم ہیں نہیں. ابھی کل کی بات، کل کی بات بتاؤں. کل میرے پاس شام کو کچھ ہمارے ایک کمپنی آئی ہے، تو اس میں ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو ایک صاحب کو جو درس پہ لگایا تو کل آ کے کہنے لگے کہ شیخ یہ بتائیے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے جس کے پاس گئے بات ہوئی اس کا چھیڑ دیا، کوئی اعتراض ٹھونک دیا، اس نے اعتراض کر دیا.
یا ایک صاحب نے اس سے پہلے ٹیلی فون کیا ریاض سے مجھ کو، یہی مجھے تعجب ہوتا ہے دعوت کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں. یہ چیزیں سیکھنے نہ وجہ سے بہت سے لوگ دعوت کام فیل نظر آتے ہیں. کہ ہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، لیکن ہم فلاں جگہ گئے تو گاؤں والوں نے ہم کو نکال دیا، وہاں سے ہٹ کر کے ہم ایک درخت کے نیچے آئے تو پورے جگہ سے ہٹ کر کے ہمارے اوپر بارش ہو رہی تھی اور جو ہے وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا. آپ جو ہے مانے یا نہ مانے. ہم نے کہا اولاً تو اب اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. حالانکہ اگر دعوت کا صحیح علم حاصل کرے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. وہ کیا ہے کہ اولاً تو یہ ایک خبر ہے سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کا احتمال رکھتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کسی سے خارق عادت چیز کا ظاہر ہو جانا یا کسی کے لیے کرامت کا ظاہر ہو جانا 100% اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات مشرک کے مقابلے میں ایک گنہگار مسلمان کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. ایک مشرک کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں ایک گنہگار مسلمان کے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب گناہ پر ہے، وہ حق پر ہے وہ اپنے نہیں. من جملہ طور پر اس سے وہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. مکہ کے مشرکین کس کی تائید کرتے تھے؟ فرس والوں کی تائید کرتے تھے جو بت پرست تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تائید کرتے تھے؟ اہل روم کی جو اہل کتاب تھے. حالانکہ باطل پر تھے وہ لوگ، ہے کہ نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حق پر تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ باطل لوگ جو ہیں ہم سے جو مجادلہ بحث کریں گے تو اپنی باتوں کی دلیلیں اور ان کے دلائل کا توڑ ہمارے پاس کیا، اس کا توڑ کیا ہمارے پاس. ہاں لیکن جب سیکھیں گے تبھی تو نا. اب مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں. قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے؟ ایک آیت قرآن مجید کے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے ناظر ہونے دونوں کی تردید کرتی ہے. جی کسی کو معلوم ہے؟ 20ویں پارے میں یہی بتا دے رہا ہوں میں، سورہ القصص میں ہے، یہی بتا دے رہا ہوں میں. جی ہاں سورہ القصص میں ہے اور 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہی بتا دے رہا ہوں میں. اللہ کے بندے کوئی کہے بلی کیا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو میاؤں میاؤں کرتی ہے، دودھ پیتی ہے، کھپڑوں پر چلتی ہے، بتاؤ کیا ہے وہ؟ آدمی کہے کہ بلی ہے. اب ہم نے کہہ دیا 20ویں پارے میں ہے، سورہ القصص میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے. اب تو بتائیں آپ لوگ کہاں ہے وہ؟ وما حافظ ہیں آپ ماشاءاللہ. وما كنت بجانب الغربي اذ قضى وما كنت بجانب الطور اذ نعوذ باللہ من ذلك، مجھے ہی بھول گیا. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. ذرا پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھیں. وما كنت بجانب الغربي، جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی نبوت کا ہم نے فیصلہ کیا تو اس وقت وادی کے مغربی جانب آپ نہیں موجود تھے. وما كنت من الشاہدین، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یعنی نہ آپ حاضر تھے اور نہ ناظر تھے. ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ بسا اوقات آپ دعوت کا کام کریں تو آدمی وعظ اور نصیحت سے نہیں مانتا ہے. آپ سے بحث کرنا، اور بحث کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ایک ہے جو آپ سے کٹ حجتی بحث کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں سے بحث کا الگ الگ طریقہ ہونا چاہیے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ
ظلموا منهم، ہے نا؟ اہل کتاب سے بحث کرو اچھے طریقے پر، مگر ہاں وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں ان سے اچھے طریقے سے باتیں، بلکہ انہیں ٹیڑھی ان سے باتیں کرو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ والوں نے ایک بار حضرت عمر کے خلاف شکایت کرنی چاہی کہ ان کو کسی طریقے سے، کوفہ والے ہمیشہ کے بدمعاش رہے ہیں، کوفہ کے گورنر مغیرہ ابن شعبہ تھے، تو کیا کہا ان کے بارے میں؟ ایک آدمی کو تیار کیا کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں۔ کون؟ مغیرہ ابن شعبہ خیانت کرنے والے ہیں۔ کیا خیانت ہے؟ کہا مال بیت المال سے نکال کر کے اتنے 1000 درہم مثال تو ہمارے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور امیر المومنین کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جا کر کہتا کہ امیر المومنین یہ دیکھیے میرے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کہ امیر المومنین نے اسے 1000 ہم نے نہیں دیا تھا، ہم نے اسے 2000 یا اتنا دیا تھا، ہم نے اتنا چھپا لیا ہے اس نے۔ اب وہ کانپ گیا کہ یہ کیا ہوا، اب تو میرے اوپر الزام آ گیا، اب تو وہ کانپ گیا، کہا کہ نہیں امیر المومنین کچھ میرے پاس نہیں رکھا ہے، میرے پاس کچھ بھی ایک بھی دینار نہیں رکھا ہے۔ سارے لوگ ہنس پڑے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اے امیر المومنین میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے تیار کیا گیا ہے، لہذا اس کے اوپر میں اس سے بڑا الزام لگانا شروع کر دیا ہم نے تاکہ اپنی بات سے وہ، تو بہت سے لوگ ان سے سیدھی بات کیجئے تو نہیں مانتے ہیں، ان سے ویسی ہی بات کرنی چاہیے جس سے وہ خاموش ہو جائیں۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ پر پنڈتوں نے کیا کہا؟ ارے مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ شہوت پرست ہوتے ہیں۔ گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سیکس کو، جنس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے گوشت کھاتے ہیں، اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا پنڈت جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا شیر گوشت کھاتا ہے اور سال میں ایک بار اپنے مادا کے پاس جاتا ہے، اور بھینسا گھاس کھاتا ہے لیکن کتنے مادا کے پاس جایا کرتا ہے۔ تو جنسی اور شہوت پرست تو آپ لوگ ہیں، مسلمان تھوڑی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ ٹیڑھے، ایسے الٹا جواب جب تک نہیں دے گا وہ کامیاب۔ تو یہ بھی دعوت کا اصول اللہ نے بیان کیا، میں اپنے طرف نہیں بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جو ظلم کریں۔ اور ساتھیوں ایک اور اہم چیز ہے جس کو کاش کہ ہم لوگ اپنے اندر اپنا لیں، دعوت کے لیے قدوہ اور اسوہ حسنہ پیش کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم لوگوں کو تہجد کی دعوت دیں اور ہم لوگوں کو زہد کی دعوت دیں اور ہم مال کے پیچھے دوڑتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو نوافل کی دعوت دیں اور ہم سے نفلی روزے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیں اور ہم لوگوں کو مسجد کی بوریا اور چٹائی بننے کی دعوت دیں کہ مسجد میں بیٹھا رہا کرو، اور ہم مسجد میں سب سے آخر پہنچتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قدوہ پیش کیا، مسلمان کا اپنا قدوہ پیش کریں اپنا۔ خیر یہ بات دوسری طرف جا رہی ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا پہلی چیز ہے ہمارے داعی حق کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ انسان دعوت دے تو اس کو علم ہونا چاہیے۔ اور علم کن چیزوں کا ساتھیوں؟ 4 چیز کا میں نے علم کہا ہے۔ دعوت کا علم ہے، اور کس چیز کی دعوت دیں اس کا علم ہے، اور کس کو دعوت دیں اس کا علم ہے، اور کس طرح دعوت دیں اس کا علم ہے۔ یہ چاروں چیزوں کا علم میں درج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں طریقے اپنائے ہیں، چاروں طریقے اپنائے ہیں، حکمت سے آپ نے کام لیا ہے ہر جگہ۔ دوسری چیز جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے ساتھیوں، صبر کرنا۔ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر جانتے ہیں اس کا معنی؟ بس اگر صبر کا معنی بیان کیا تو مشکل ہو جائے گا، وہ ہر آدمی جاتا ہے صبر کا معنی کیا ہے، لیکن سوال ہے کس چیز پر صبر؟ اللہ تعالیٰ کی فرمان پہ، دعوت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دعوت سے متعلق کس چیز پر صبر ہونا چاہیے؟ ایک چیز ساتھیوں، دعوت کے کام پر صبر۔ ہماری دعوت پر جو اعتراضات اور معارضہ ہوں، ہمارے اوپر جو آوازیں کسی جائیں اس پر صبر، اور دعوت کے بارے میں جو ہمیں تکلیف پہنچے اس پر صبر۔ یہ تینوں ہونا چاہیے۔ دعوت پر صبر کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟
یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن سال 6 مہینہ ہم نے دعوت کام کیا اس کے بعد ہم میں چھوڑ دیا. ایسے ہوتا نا, ہم تو دیکھتے ہیں وہ لوگوں. دعوت پر صبر یعنی مستقل, یہ ہمارا زندگی بھر کا کام ہے, 1-2 دن کا کام نہیں ہے. فاصبر لحکم ربک, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک, اس کے اوپر جم جائیے. آپ دیکھیے یا ایھا المزمل, آپ دعوت کا کام کا بھی حکم نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے نا. مزمل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے آیت بتائیں. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر وهجرهم هجرا جميلا. تو دعوت پر صبر ہونا چاہیے, اور دعوت پر ہمارے جو اعتراضات ہوں, لوگوں کے اعتراض کرنے سے ہم دعوت کا کام چھوڑ نہ دیں, صبر کریں. ہم لوگ کہیں گے یہ دیکھو کل ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتا تھا, آج مجھے ہمیں نصیحت کرنے آئے. لوگ کہتے ہی نہیں کہتے ہے کہ نہیں, یہ تو کہیں گے. یہ دیکھو بڑا ملا بنا ہوا ہے, پہلے اپنی اصلاح تو کر لیتا, اپنی بیوی کو دیکھو اس کی بھی باہر گھومتی رہتی, اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, ہمیں نماز پڑھانے آیا ہے. لوگ ایسا کہیں گے نہیں کہیں گے, بس تم ہی دعوت کام کرنے کے لیے رہ گئے ہو اور کوئی نہیں. ہاں دعوت کام اس لیے تھوڑی کرتے ہیں, آپ کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں مکتب دعوت سے, اس لیے آپ دعوت کام کرنے آئے ہیں. ہے اعتراضات ایسے کہ نہیں اعتراضات, اور بہت کچھ لوگ یہی شرم کر کے کام ہے کہ نہیں, مجھے کون کیا پڑی ہوئی نہیں. تو صبر سے کام لینا چاہیے. دعوت پر صبر یعنی وہ کام برابر ہونا چاہیے. دعوت پر جو اعتراضات اور معارضات ہوں اس پر ہم صبر کریں, اور زبانی طور پر یا جسمانی طور پر اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو اس پر بھی صبر کریں, اس سے پریشان ہو کر کے دعوت کے کام کو چھوڑ نہ دیں. اگر واللہ اگر آپ غور کریں, میں مثالوں سے واضح نہیں کرنا چاہتا, ورنہ انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت پر غور کریں, آپ صحابہ کرام کی سیرت پر غور کریں, بزرگوں کی سیرت پر غور کریں آپ, تو آپ اس کو پائیں گے, آپ اس کو پائیں گے. میں آپ سے بتاؤں, ایک پاکستان کے بڑے مشہور عالم ہیں, چاہے آپ لوگ جانتے ہوں, ان کی سیڑھیاں وغیرہ بھی ہیں, عبداللہ ناصر رحمانی, پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے سندھ کے علاقوں میں جانا ہوا, دور دور تک, جہاں کچھ دور پیدل چلتا, کچھ دور بیل گاڑی پر چل کر کے تو میں وہاں پہنچ پایا ہوں. اب آپ سوچیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج کے بعد سے پھر اب آپ اس کی پرواہ نہ کریں, حتیٰ کہ اگر آپ کو چوٹ بھی پہنچتی ہے, قتل بھی ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو ان کی قوم نے اس قدر مارا تھا, اس قدر مارا تھا کہ لہو لہان ہو گئے تھے, اپنی پیشانی سے اپنے خون کو پوچھتے جا رہے, صاف کرتے ہو, کہہ رہے تھے رب اغفر قومی فإنهم لا يعلمون, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو تو ہدایت دے, معاف کر دے, اس لیے کہ لوگ جانتے دعوت کام بند کر دیا. تو یہ چیزیں, تکلیفیں پہنچنا, معارضے آنا, یہ تو دعوت کے کام میں ضروری ہے ساتھیوں, یہ تو ہونا ہی ہے. اللہ کے لیے جب کام کریں گے تو نبیوں سے بہتر کوئی ہوگا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی سیرت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے غمگین ہیں, پریشان ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں کہ ابو القاسم محمد آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو آگ سے نکالنا چاہتا ہوں, لیکن یہ لوگ میری باتوں کو کیا جواب دیں. ساتھیوں ذرا دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعوت کام کرنے والا کوئی ہوگا؟ جی 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ نہیں بھائی, اور بھی تھے, اور بھی تھے.
सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन 1000 भी नहीं पहुंचे थे, शायद 500 भी ना पहुंचे रहे हैं। जरा सोचें आप, 13 साल की मामूली मुद्दत होती है साथियों, मामूली होती है, और आपको क्या क्या तकलीफें दी गई। तो भला बताइए, आप बेहतर है कि अल्लाह के रसूल बेहतर थे? जी, तो हमारे लिए आप उसवा है कि नहीं उसवा है? अब आप तकलीफ बर्दाश्त करें तो हम तकलीफ नहीं बर्दाश्त करें? सदर जिब्राइल आते हैं और कहते हैं आप क्यों परेशान हैं? आप कहते हैं कि मेरी कौम ने मेरे साथ क्या मामला किया, आप देख नहीं रहे हैं? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना मकाम देखना चाहते हैं कि आपको अल्लाह ने क्या मकाम दिया है? ये आपको जान इसलिए कह रहा हूं कि आपका मकाम मामूली नहीं है। आप लोगों के कहने से, लोगों तकलीफों से आकर के दीन का काम छोड़े नहीं, वरना आजिज माने जाएंगे, आप काहिल माने सुस्त माने जाएंगे। मकाम क्या है आपका? हज़रत जिब्राइल ने कहा कि वो दूर जो एक दरख्त दिखाई दे रहा है, आप उसको अपनी तरफ बुलाइए, आप उसे बुलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा किया, दरख्त आ करके सफ़ा और मरवा की जो वादी उसमें खड़ा हो जाता है, जहां सब्ज़ निशान है आगे। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आपका ये मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक है। आपने फरमाया बस 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 बस, अब मैं जान गया, अब मैं दावत काम बराबर चलाता रहूँ। तो साथियों, आपका क्या मकाम है दावत का? ये मकाम दिया है अल्लाह ताला ने आपको, उस नबी की आप दावत, नबी की जो दावत है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो बेसब्री का आप उसके अंदर मुजाहिरा ना करें। तीसरी चीज साथियों, जरा इस पर जरा तवज्जो देंगे। दावत के काम में अभी हमने इशारा किया था, हिकमत को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। बात कब कही जाए, किस जगह कही जाए, कौन सी बात कही जाए और किस अंदाज में कही जाए। एक आदमी है, आपने देखा कि मस्जिद में एक गलती कर रहा है, और एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, जाहिर बात है उसकी शान के लायक नहीं कि आप, ए भाई आप गलती कर रहे हैं, उसकी शान के लायक नहीं है कि नहीं? आप देखेंगे आपसे अकेले में कहाँ मिलता है, अकेले में नहीं मिलता तो आप सोचेंगे उसको कुछ लेटर लिख करके कि हाँ ये हमने महसूस किया है शायद ये शरीयत के शरीयत के खिलाफ है ये काम, है कि नहीं? उसके बरखिलाफ एक आम आदमी लेबर है, आप उसको बगल में, बच्चे शायद आपसे ये गलती हो रही है बात सही कि नहीं सही? तो क्या बात कही जाए, किस जगह कही जाए, किस अंदाज में कही जाए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना यही हिकमत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी को देखें तो आपने कभी किसी से कोई बात बड़े नर्म अंदाज में कही है, और आपने किसी को झिड़क भी दिया है। आप मुश्किल यह है, लोग ये सोचते नहीं हैं, कभी किसी से कहो तो कहते देखो अल्लाह के रसूल झिड़का नहीं है। अल्लाह के बंदे, आपने झिड़का कहा? झिड़कने का मकाम होता है, झिड़का किसको है उसका एक मकाम होता है। जैसा कि आप लोगों ने बार बार हदीस सुनी है, बुखारी में भी है और सुनन के अंदर भी मौजूद है, दोनों किस्से मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी आता है, देहाती है कि नहीं, और मस्जिद में बैठ करके सुनाया नहीं सुनाया, सहाबा किराम बिदक गए कि नहीं बिदक के? आपने क्या फरमाया? नहीं नहीं रुको 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 रुको, गलत काम था कि नहीं काम था, लेकिन आपने उसे अपनी जरूरत पूरी कर ली। कहां पर है? दुनिया की मस्जिद मक्का के बाद सबसे आदम और पाक जगह पर है ना, उससे पाक जगह कोई होगी मक्का मुकर्रमा के अलावा, लेकिन आपने वहां उसे पेशा, उसके बाद उसे बुलाया, इसलिए उसका समझ ही इतनी है, उसका इल्म ही इतना है कि नहीं? वरना उसे रोकने बाद कहीं पैखाना भी करना शुरू कर दे वहां पर, अगर दिन में आए जाहिल अल्लड़ है, उजड़ है, उसे कोई तमीज नहीं। आपने उसे बुलाया और समझाया तो उसका असर कितना हुआ? उसका असर इतना हुआ कि नमाज वो दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा रहमनी मुहम्मदन वला तरहम मअना अहदन, ऐ अल्लाह ताला हमारे और मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी के ऊपर रहम ना फरमा। कहा अल्लाह के बंदे, तुमने अल्लाह की रहमत को कितना मुख्तसर कर दिया, अल्लाह की रहमत सबके ऊपर है, यानी आपकी कि इस उसलूब से इतना मुतासिर हुआ है वो, है कि नहीं? हज़रत मुआविया इब्न हकम की रवायत जो सुनन अबू दाऊद में है, आए नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने उन्हें तालीम दी, उन्हीं तालीम में एक तालीम ये भी दी थी कि
کسی بھائی کو اگر چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ۔ اتنے میں نماز دو نماز میں کھڑے ہو گئے تو ایک بھائی کو کیا آ گئی؟ چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تو چھینک میں نماز میں الحمدللہ آہستہ سے کہنا جائز ہے، اس لیے کہ دنیاوی کلام نہیں، لیکن یرحمک اللہ کہنا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ نے اللہ تیرے اوپر رحم کا خطاب کیا، آپ نے یہ جائز نہیں۔ اب جب اس نے رحمک اللہ زور سے کہا تو لوگ جو ہے اس کو غور سے دیکھنے لگے، یہ کیا کر رہا ہے، اور ایسے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہا تم لوگ مجھے گھیور کیوں رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ عجیب، لیکن لوگ اور بھی اس کو گھیورنے لگے تو خاموش ہو گیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا ہے، اسے جھڑکا ہے، اسے مارا ہے، مسجد سے نکال دیا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا تو ہمارے یہاں تو ایک بچہ کچھ شور کر دیتا تو لڑائی ہو جایا کرتی مسجد میں، ہے بس ہے کہ نہیں صحیح؟ ایک بچہ اگر کچھ کر دے تو حتیٰ کہ اتنے جہالت ہے کہ ایک صاحب آئے یہاں پر، مسلمان ہوئے، مسیحی تھے ماشاءاللہ، اور وہ ڈسپنسری میں کام کرتے تھے، پاکستان کے مسیحی ہوئے۔ اب وہ اپنے بچوں کو بلایا، وہاں سے تعلقات ہوئے، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے بچے، ظاہر بات یہاں نیا نیا مسلمان تو جذبے میں رہتا ہے آدمی، 5-6 لڑکے تھے، تو جیسے یہاں پر اذان ہوئی مسجد طرف پہنچے ویسے وہاں بھی مسجد طرف جانے لگے۔ تو بیچارہ سر پر ٹوپی یہاں جیسے عادت ہے، تو وہاں لوگ کیا کہنے لگے، ارے ان کو دیکھو، ان کے پاس تو ٹوپی کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے، ارے بھائی ایسا کرو چندہ کر کے ان کے لیے ٹوپی تو لے آ دو۔ اب دوسرے دن سے کہتا ہے کہ آج میں مسجد جاؤں گا ہی نہیں، میں ان کا محتاج ہوں کیا کہ مجھے لیے چندہ کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں آخر کیوں، وہ کیوں مل گیا مسجد سے بچہ؟ اسی لیے تو نا غلط اسلوب استعمال، اس کے بلاتے ہیں کہ ہاں بیٹے مسجد میں آئے، وہ نماز پڑھنی بہتر ہے، ٹوپی دے کر کے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا، اس کے گھر آ کر کے سمجھاتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، حکمت بہت اہم ہے۔ ایک صاحب نے کہا مجھ سے فلاں کی بات میں کبھی سننے جاؤں گا ہی نہیں۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو کہتا ہے پہلے داڑھی رکھو تو مسئلہ پوچھ رہا ہم سے۔ اللہ کے بندے، اور بڑے مجمع میں آدمی پر کیا اثر ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے اسے سمجھائیے کہ بھائی تم اتنی بڑی بات تو پوچھتے ہو، ہے نا، لیکن ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، واجب، اس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے بات وہی کہے گی لیکن انداز میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو ساتھیوں یہ بہت چیز دیکھا جائے کہ کہاں پر سختی کی جائے، کہاں پر نرمی کی جائے، کہاں اکیلے میں بات کی جائے، کہاں مجمع میں بات کی جائے، کہاں لکھ کر کے دیا جائے، کہاں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے کوئی بات کہی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، وقت ختم نہیں ہو گیا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کیا پہن رکھی؟ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں کے سامنے انگوٹھی نکال کر پھینک دیا، کہا تم میں کا کوئی شخص آگ کی چنگاری کی طرف جاتا اپنے ہاتھ اٹھا کے ڈال لیتا؟ اب آپ دیکھیں، آپ نے دونوں جگہ الگ الگ اسلوب استعمال کیا، استعمال نہیں کیا، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دعوت کے کام میں ساتھیوں حکمت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے حکمت، کہ کس سے کب کہا جائے، کہاں کہا جائے، کس طریقے سے کہا جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ چوتھی چیز، حسن اخلاق کا مظاہرہ بہت اہم ہے، اخلاق کا مظاہرہ بڑا اہم ہے۔ حسن خلق کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ عام طور پر گویا خندہ پیشانی سے کسی سے پیش آئیے آپ۔ کچھ لوگ ہوتا ہے اللہ ان کی طبیعت ایسے بناتا ہے کہ وہ بھلی بات کہیں گے پھر بھی ڈانٹ کر کے، اور ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دوڑے گی، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پیسہ دیا جائے تبھی وہ ہنسیں گے ورنہ ہنسیں گے وہ نہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ کبھی ان کو آپ ہنستے دیکھیں گے ہی نہیں آپ، نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی سے بات کہیں تو آپ بات جلدی قبول کرنے والا وہ نہیں ہے، آپ اس کے نرمی سے پیش آئیے۔ ایک شخص ہے وہ بھوک سے پریشان ہے اور آپ اس کو مجبور کریں نماز پڑھ جانے کے لیے، سنیں آپ نہیں، اخلاق بنتا ہے پہلے آپ اس کی بھوک ماریے، ٹھیک ہو گیا، اور چلو کھانا کھلا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 10 منٹ کے بعد پڑھ لینا،
اب تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے، یہ گویا کہ اپنے اخلاق سے دعوت دے، اور بلکہ پڑھتے سارے لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. پڑھتے ہی نہیں پڑھتے تو اس کا مظاہرہ بھی کیجئے. تو دعوت کے کام میں ساتھیوں واللہ میرا تجربہ ہے، دعوت کے کام میں حسن خلق بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. بدخلق سے ہر انسان بھاگتا ہے، بدخلق سے ہر انسان بھاگتا ہے. تو اس لیے دعوت کے کام میں حسن خلق پیدا کرنے کی بڑی اہم ضرورت پڑتی ہے. پانچویں چیز، شاید ہمارے بہت سے بھائی اس پر ہمارے موافقت نہ ہو، لیکن بڑی اہم چیز ہے. کوئی بھی مخالف ہے اس کے لیے ہمارا سینہ گشادہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمارا مخالف ہے، ہمارے سینے میں اس کے لیے، ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جس نے ہمارے خلاف کر دیا اس سے ہماری دشمنی ہو گئی. اور اس میں بہت سے لوگ فیل نظر آتے ہیں. حالانکہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی دعوت دینے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہے کہ نہیں، معمولی سے اختلاف ہو جاتا ہے. معمولی سے اختلاف ساتھیوں، بلکہ بسا اوقات وہ اختلاف دینی نہیں دنیاوی ہوا کرتا ہے، دینی اختلاف بھی نہیں رہا کرتا ہے. اور اس پر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دور نظر آتے. یہ دعوت کا کام نہیں ہے. دعوت کے کام میں لیے مخالف کے لیے اس لیے ساتھیوں بہت اہم ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم یہ فرق کریں کہ کون آدمی صاحب ہوا ہے اور کون صحیح نیت والا ہے. کس کی نیت صحیح ہے، وہ حق چاہتا ہے اگرچہ غلطی پر ہے، اور کون ہے جو نیت اس کی کیا ہے، بیڑی ہوئی. مشکل یہ ہے یہاں ہم بہت جلد نیتوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، بہت جلد نیتوں پر حملہ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا، مشرک کا حکم لگانا، بدعتی کا حکم لگانا، کافر ہونے کا حکم لگانا، یہ ہمارے ہاں بالکل عام ہے. نہیں ساتھیوں، اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ادب اختلاف پر، ایک داعی کو ادب اختلاف پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو تفصیل سے رکھوں گا کہ ادب اختلاف ہے کیا، آخر وہ کون کون سے کام ہیں جس پر اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سے کام ہیں جس پر اختلاف برداشت نہیں ہے. اور کسی اختلاف کو برداشت نہ کرنے کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. نہیں ساتھیوں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کی ذرا غور کریں آپ. بسا اوقات آپسی اختلاف رحمت بن جاتا ہے، زحمت نہیں بنتا. ابھی آپ کہیں کہ مولوی کہاں سے بتا رہا ہے، اب تو ہم سنتے آئے کہ اختلاف جو ہے، بسا اوقات باہمی اختلاف کیا بن جاتا ہے، رحمت بن جاتا ہے، زحمت. ساتھیوں اختلاف برا نہیں ہے، لیکن انشقاق برا ہے. اختلاف برا نہیں ہے، تفرقہ برا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کی مذمت کی ہے. آپ نے والفرقۃ عذاب، کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے جدا جدا اپنی الگ الگ جماعت قائم کر لے. لیکن اختلاف، آیا صحابہ میں آپس میں اختلاف نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ اختلاف تھا نا. مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، علم میں اختلاف ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے، لیکن آپس میں کیا؟ اللہ کے رسول سے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک انصاری صحابی کو کچھ ایک فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا. جو لوگ میری ویب سائٹ دیکھتے ہیں اس میں ایک حدیث ہے، ذرا اس کو پڑھ لیں گے. اس میں ہمارے خیال سے عنوان ڈالا ہے پیر و مرشد کی پیروی جو ہے وہ. آپ نے بھیجا
اور لوگوں سے وصیت کیا کہ دیکھو ان کی بات سننا اور ان کی بات ماننا. چلے گئے راستے میں کہیں ٹھہرے کہ آپس میں لوگوں نے کچھ بات ہوئی کہ امیر صاحب غصے میں آ گئے اور اتنے غصے میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے. آپے سے باہر ہو گئے. کیا کہا لوگوں سے؟ کیا اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ ضرور دیا. جاؤ سارے لوگ لکڑیاں جمع کر کے آؤ، لے کر آؤ. گئے سارے کے سارے لوگ لکڑی جمع کر کے لے آتے ہیں. کہا اس میں آگ لگاؤ. اس میں آگ لگا دی. کہا کہ سب آدمی اس میں کود جاؤ. اب صحابہ کرام کچھ تو تیار ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور کچھ نے کہا کہ بھائی جلد بازی نہ کرو، اتنا جلدی نہ کرو. ہم آگ ہی سے بچنے کے لیے تو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. ہم نے آپ کو آگ میں کیسے ڈال دیا اپنے آپ کو؟ دونوں گروپ میں تکرار ہونے لگی آپس میں. دونوں گروپ میں آپس میں تکرار ہونے لگی. لیکن ہمارا طرح لڑائی نہیں کیا دونوں گروپ نے، یا الگ الگ نہیں ہو گئے کہ ہاں بھائی ہم تمہارے ساتھ اب نہیں جائیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہم اب تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. نہیں، ایک آدمی ان میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جلد بازی سے کام نہ لو. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں. ہم یقیناً آگ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیے ہیں. اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیتے ہیں تو کود جائیں گے، ورنہ نہیں. اتنی دیر میں امام صاحب کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا. کافی دیر کے بعد اور آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہو. آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. اب یہ دیکھیے اختلاف نہ کی ہوتے تو کچھ لوگ جا کے جل جاتے کہ نہیں جل جاتے؟ کہ اختلاف رحمت ہوا کہ نہیں رحمت ہوا؟ تو بسا اوقات اختلاف کیا بن جاتا ہے جب آپ بات تشریف لے. تو عرض کرنے کا مقصد اختلاف ہوا، اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو یہ راہ والے تھے ادھر چلے گئے، جو شاید والے ادھر چلے گئے. نہیں، دونوں ایک ہی ساتھ رہے. آپس میں مسئلہ کس کے اوپر چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، آج اس وقت ہماری جماعت کا اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. بدعتی بنا دینا بڑا آسان کام ہے. آج مشرک کسی کو کہہ دینا بڑا آسان کام ہے. کافر کسی کو کہہ دینا بڑا آسان کام ہے. فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نہ پڑھو، یہ بڑا آسان. ہر آدمی اپنے ہاتھ میں فتویٰ لے لیا ہوا. نہیں، ایک داعی جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے. ہم سے جو مخالفت کر رہا ہے فوراً اس کے اوپر غصہ نہیں ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آیا اس کے کچھ شبہات تو نہیں ہیں، اس کے پاس اپنی کوئی دلیل تو نہیں ہے، یہ کسی کی تقلید میں تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ان ساروں چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے ساتھیوں. اور آخری چیز، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید ہم نے بہت موضوع لمبا کر دیا. آخری بات یہ ہے ساتھیوں کہ ایک داعی کو لوگوں کے قریب ہونا چاہیے. کس معنی میں؟ ہر اعتبار سے ان کے دکھ درد میں ہم ساتھ دیں. ان کا ساتھیوں، آپ جس کسی کے زخم پر مرہم رکھیں گے وہ آپ کی بات بڑی آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ آج انگریزوں کو دیکھیں آپ، ہاسپٹل ہٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی ذریعے اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں. تو ایک داعی اور مدعو جسے پکار رہا ہے، دونوں کے درمیان قرب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں بھائی بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس جس کو آنا ہوگا آئیں گے. ایک داعی کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے بتایا واللہ کہ میں کسی کو بلانے کیوں جاؤں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. یہ ان کی دلیل تھی. سنیں آپ، نہیں، آپ تو وہ ہیں جو کنواں لے کر کے پیاسے کے پاس جاتے ہیں. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا آپ سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے کہاں؟ عکاظ کے بازار میں. مینا میں جو لوگ حج کرنے والے تھے ان کے خیموں کے اندر گھوم گھوم کر کے آپ الگ الگ دعوت دیا کرتے تھے.
اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے کہا، آپ کو یاد ہوگا سیرت ابن اسحاق کے اندر جو قصہ مشہور ہے کہ ابو جہل نے کسی کو ایک اونٹ یا کیا خریدا اور اس کا پیسہ دینے سے ٹال مٹول کرنے لگا، تو وہ کس کے پاس آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس. آپ گئے کہ نہیں گئے ابو جہل؟ حالانکہ آپ کا سخت مخالف تھا، لیکن آپ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے آپ اس کے پاس لے کر کے گئے. تو ایک داعی کو ہمیشہ یہ چاہیے ساتھیوں کہ جن کو دعوت دے رہا ہے انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے. بسا اوقات آپ جانتے ہیں، واللہ ہم نے تجربہ کیا ہے بعض لوگوں پر، بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہم نے ان سے ایک بار بھی نہیں کہا تم اہل حدیث ہو جاؤ، ایک بار بھی نہیں کہا، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، لگے رہے، ان کو قریب کرتا رہا. 30-40 کلومیٹر دور پڑتے ہیں، ان کو وہاں سے جا کر کے لے آتا رہا. آخر میں کیا ہے ایک دن. تو داعی کو صرف یہی نہیں کہ اپنی بات سے دعوت دینی ہے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے بھی دعوت دینی چاہیے. اس کے قریب جائیے، اس کے دکھ میں، اس کے درد میں آپ شریک ہوئیے. اس کے ہاں میت ہو گئی، آپ نہیں گئے. اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، آپ نہیں گئے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کے پاس نہیں گئے، اور دعوت دینے کے لیے اب اس کے پاس چلے گئے، وہ کیا کہے گا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. داعی کو آپ لوگ نوجوان ہیں، ابھی ہمت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہاں جو دعوت دینے، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، ان کو اپنے قریب کیجیے، ان کو اپنے قریب لے آئیے. اس طریقے سے جب آپ کے قریب آئیں گے، جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ ان کے بارے میں خیر خواہ ہیں، تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. آخر اللہ کے رسول کے بارے میں ہے نا کہ وہ سمامہ بن اسال کو جو آپ لا کر کے باندھے تھے آپ نے مسجد کے اندر، آپ 3 دن تک آ کر کے انہیں کھانا وغیرہ سب کچھ ان کے قریب آتے رہے. آخر میں آپ نے کیا انہیں چھوڑ دیا، آپ نے روزانہ ان کے پاس آتے رہے. حضرت عدی بن حاتم کی بیٹی جب پکڑ کر کے لائی گئی تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بیٹی ہوں جو خرچ کیا کرتا تھا، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہی سبب بنی ہے اپنے شوہر، اپنے بھائی کو لانے کے لیے. اپنے بھائی کو کہا تو اسی کی بہن ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے. آخر اکرمہ ابن ابی جہل جن کی ساری زندگی ہی کس میں گزری تھی؟ اسلام دشمنی میں گزری تھی نا. جن کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا ساتھیوں نے، آپ کے سب سے بڑا دشمن تھا. حتیٰ کی فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ ہتھیار اٹھانے والے تھے اس میں اکرمہ بھی تھے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور جن لوگوں کے خون کو رائے گا کیا تھا آپ نے، ان میں اکرمہ بھی شامل تھے. لیکن ان کی بیوی، ہم اور آپ ہوتے تو نہیں، ان کی بیوی ام حکیم اسلام قبول کرتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، اور آپ سے کہتی ہیں کہ انہیں معاف کر دیا. آپ کہتے ہیں جاؤ معاف کر دیا تیرے لیے. اور وہ آتے ہیں، ذرا سوچیں، اللہ کے رسول اپنی کرسی سے اٹھ کر کے وہ آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں. ذرا سوچیں آپ، اور کہتے ہیں مرحبا بفارس المجاہد. آپ نے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے افعال سے، کردار سے، اخلاق سے ثابت کریں کہ جس سے آپ بلا رہے ہیں آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی علمیت، اپنی مالداری، اپنی طاقت اس کے اوپر فرض نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، آپ بات قبول کرے گا. ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس سے میں ہمارے سامنے جو کچھ آئیں کہ ایک داعی کو کیا کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کی داعی کو ضرورت ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اب اس سلسلے میں اگر کوئی بھائی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک کر لیں.